مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نگران شورا کا بڑا پیارا پروگرام روشن زمانہ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی و انسان کو ایک ایسا فیملی نظام عطا فرمایا کہ جس کے ساتھ انسان معاشرے کے اندر بہترین انداز سے سسٹین کر سکتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ یعنی انصار صحابہ کرام اور مہاجرین صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ دیکھیے یہ کیا کیا، ایک ریلیشن، ایک رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اس کو آپ نے ڈیولپ فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو تقدس بھی دیا ہے۔ جی ہاں، رشتے تو پہلے بھی تھے، مائیں تو پہلے بھی تھیں، اولاد تو پہلے بھی تھی، بہنیں تو پہلے بھی تھیں، بھائی تو پہلے بھی تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان رشتوں کو ایک تقدس دیا، کس طریقے سے ان رشتوں کو ایک عزت دی، کس طریقے سے ان رشتوں کو ایک ویلیو دی، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والے ہمارے جو ریلیشنز ہیں جن کو اسلام نے رشتہ بنایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے منہ سے باتیں بناتا رہے اور رشتے منہ سے بناتا رہے، اور ایک رشتے وہ ہیں جو اسلام نے بنائے ہیں، جو پیغمبر اسلام نے بنائے ہیں، جن کا تقدس اور جن کی پاکیزگی اور جن کا خیال اور احساس اسلام کرنے کا حکم جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ان کی جو رعایت کرے گا، ان کا جو خیال کرے گا، ان کا جو پاس رکھے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ بہار بن کر تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی کیا ہے، ایک شان ہے، آپ بہار بن کر آئے ہیں اور آپ کی رحمت کا می ایسا برسا ہے کہ کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں میں سے حصہ پا رہی ہے۔ انہی میں ریلیشنز بھی ہیں، انہی کے رشتے بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ نگران شورا کی آمد مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم عنوان کو، موضوع کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اور میں یہ چاہوں گا محمود بھائی یہاں پر ایک شعر بھی سنائیں جس میں می کا ذکر بھی ہو، جس میں رحمت کا ذکر بھی ہو، اور جس میں برسنے کا ذکر بھی ہو۔ محمود بھائی سبحان اللہ، اور پنجابی میں سنا دیں تو یہ نور نالا نور ہے، سبحان اللہ۔ دور گویا اج کہت دا سایہ، دور گویا اج کہت دا سایہ، سونا جگ دے باہر بڑھ آیا ہے، سونا جگ دے باہر بڑھ آیا ہے۔ دے رب نے وسائے تے ہر پاسے تم پہ گیا، رحمتاں دے رب نے وسائے تے ہر پاسے تم پہ گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم اور رشتے، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ۔ تو پہلا کویشچن ہے سب، زمانہ جاہلیت میں ریلیشنز نام کو تو تھے، لیکن
ان کی حال احوال کیا تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان میں ڈیولپمنٹ کیا آئی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ جو ہے نا آمد مصطفیٰ وہی روشن زمانہ ہو گیا، جی اس میں یہ بھی ہے واہ کہ رشتوں کے تعلق سے اتنا اندھیرا تھا، ہائے اور یوں سمجھے کہ رشتے تو تھے جی مگر اندھیرے میں تھے، ہائے ہائے ان کی کوئی پہچان نہ تھی، اللہ اکبر ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان کے تعلق سے یوں سمجھیے کہ بالکل جو جس کی جو سمجھ میں آیا کیا بیٹیوں کے اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نا تو عورتوں جی اور غلاموں، جی ان دونوں کے تعلق سے تو بالکل ایک انتہا کی بھی ہم کیا بات کریں وہ معاملہ تھا۔ غریبوں کے ساتھ بھی سب ایسا ہی تھا، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یتیموں توبہ کے مال کھانے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں جو نازل ہوئی اس جی کی شان نزول کو ہم پڑھتے ہیں، غلاموں کے طور پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جی اس طرح مطلب کہ بیویوں کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے، جو ایک حدیثوں میں جو ہمیں اس رشتوں کی جو اہمیت بیان کی گئی، اور اگر ہم اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ ان ارشادات کے جو سمجھے کہ جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے آیت کا، تو کئی ایسے آپ کو ارشاد ملیں گے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی معاشرتی معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس پر یہ ارشاد مبارک جو ہے نا وہ ہمارے ہمارے لیے عطا ہوا ہے، ہمارے عطا ہوا ہے، وہ ایک واقعہ ہے۔ جیسے قرآن کریم کی شان نزول ہے تو کئی حدیثیں ایسی ہیں، کئی ارشادات ایسے جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، درست فرمایا جس کی بنیاد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، واہ یا ایسے حالات ہیں جس کی درستی کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی تو اسی میں رشتے ہیں، تو وہاں مطلب کہ اور اب سوچیے نا اپنے کہ باپ کے انتقال کے بعد جب ماں وراثت میں آ جائے گی، ہائے ہائے اور ماں جیسی عظیم ذات اور عظیم شخصیت کہ مطلب کیا رکشے والا، کیا ٹرک والا، کیا گاڑی والا، کیا چھوٹا بڑا، کیا وہ رکشے میں بیٹھتا ہو یا ٹرک چلاتا ہے یا مطلب بڑی سے بڑی مطلب کہ وہ مہنگی سے مہنگی گاڑی چلاتا ہو، اس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت جنت کیا ہوا۔ واہ سبحان تو اللہ، ماں کا ایک مقام ہے، اور وہ ایک ایسا دور تھا کہ جسے ماں کے تعلق سے اللہ کی پناہ، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کے تعلق سے جو آپ کے حدیث ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر والدین کے تعلق سے تو آپ کے کافی ارشادات ہیں، لیکن اگر والدین میں بھی اگر ہم حدیثوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو ماں کا ذکر باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، زیادہ ملے گا آپ کو۔ صحیح تو یہ ماں کی اتنی امپورٹنس، یعنی حالات کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ ماں کو کتنی امپورٹنس دی گئی، اور ہے بھی۔ جی اچھا آپ دوسری طرف آتے ہیں تو بیٹیاں زمین میں زندہ دفن کی جاتی، کنویں میں پھینک دی جاتی، تو اب اس پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے تعلق سے خود فرمایا میں بیٹیوں والا ہوں، ہائے یعنی آپ سوچئے کہ رشتے کو بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے ہیں، فلاں نبی کو یہ فضیلت دی گئی مجھے یہ دی گئی، فلاں نبی کو یہ فضیلت دی گئی مجھے دی گئی، اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، ولا فخرا۔ تو اب یہ ساری لیکن یہاں پر اپنے تعلق سے جو نبی پاک ارشاد فرما اس پہ رشتے کو بیان کر رہے ہیں کہ میں بیٹیوں والا ہوں، اور پھر بیٹیوں کے تعلق سے پھر حدیثیں بیان ہوئی ہیں، بیٹیوں کے تعلق سے جو کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اچھا بیٹیاں ہوئی، اب بہنیں، جی ان کی تعلیم، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کا خیال رکھنے کے تعلق سے جی یہ الگ ارشاد ہے، یہ سب رشتے ہی بیان ہو رہے ہیں نا، جی بالکل بہنوں سے رشتہ ہے، بیٹیوں سے۔ اچھا بیوائیں، اب گھروں میں جو بیوائیں ہوتی ہیں تو بیوائیں بھی کہیں نہ کہیں رشتوں میں آتی ہیں، بعض اوقات بیٹی بیوہ ہو کر گھر آ جاتی ہے، صحیح بہن بیوہ ہو کر گھر آ جاتی ہے، صحیح یا ایک خاندان کے اندر بیوائیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار متعلق ہوتے ہیں، جی اگرچہ وہ شرعی پردہ اور شرعی احکامات اپنی جگہ پر ہیں، جی لیکن بیواؤں کے تعلق سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ سے آپ کے ارشادات ملتے ہیں۔ درست فرمایا، اسی طرح گھروں میں یتیم ہوتے ہیں، رشتوں میں یتیم ہوتے ہیں، جی اور ان کی فقہی احکام، ان کب تک یتیم رہتے ہیں، یہ ساری ڈسکشن آج ہمارا موضوع نہیں ہے، صحیح ہمارا موضوع رشتے ہیں۔ جی ان رشتوں میں یتیم بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں یتیم ہوتے ہیں، مطلب کہ بھائی کا بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جی بہن کا بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو یوں مطلب کہ یہ پھوپھی کا مطلب ہر کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے یتیم مل جائے، تو یتیموں کے تعلق سے احکام
الگ بنے. تو آپ کے ایون کہ اگر بڑے بھائی کے تعلق سے حدیث الگ ملتی ہے, جی. خالہ کے تعلق سے حدیث الگ ملتی ہے, پھوپھی کے تعلق سے الگ. اچھا نانی کے تعلق سے آئی تھنک کہ اس میں بھی ارشادات ہمیں ملتا ہے. رشتوں کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا گیا. جیسے ہمارے نا دنیا میں طور پر اگر ہم جیسے رائٹس کی گفتگو ہوتی ہے نا, رائٹس آف سو اینڈ سو, رائٹس آف سو اینڈ سو, رائٹس آف سو اینڈ سو. اور اچھا اس میں کیا مطلب کہ رائٹس آف ریلیٹیوز. اچھا اب ریلیٹیوز کو اتنا ڈیفائن نہیں کیا جائے گا, صحیح, مگر اسلام کی بات کرتے ہیں اور رشتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر رشتے الگ الگ کر کے رائٹس بیان کیے جائیں گے. رائٹس آف پیرنٹس, یہ ایک ورڈ ہے, والدین کے حقوق. لیکن اگر ہم اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں, حدیثوں کو پڑھتے ہیں, تو رائٹس آف پیرنٹس میں بھی باپ کے رائٹس الگ بیان کیے, رائٹس آف فادر الگ, رائٹس آف مدر الگ ہے, اور ان دونوں کی نوعیتیں جدا جدا کی گئی. اللہ اکبر, بالکل ایسا ہی ہے. بھائی اور بہنوں کے تعلق سے الگ الگ ہے. جی, اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کے تعلق سے بھی الگ الگ ہے. درست فرمایا. تو یہ جو رشتے آپ اور ہم قائم کرتے ہیں, یا ہم شادی وغیرہ کے بعد رشتے قائم ہوتے ہیں, یعنی ایک تو رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیں بائی برتھ ہمارے رشتے ہیں, صحیح, اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہ عمر کے ساتھ ہم سے وہ رشتے متعلق ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر وہ نسل جیسے سے بڑھتی ہے, یوں رشتے داروں کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح. تو اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن کریم میں بھی جو اس میں آیات کریمہ ہمیں ملتی ہیں رشتوں کے تعلق سے, حتیٰ کہ جوار جو کہ قرب کا ہے اس کے ساتھ نبھانے کے تعلق سے, مسافر کے نبھانے کے تعلق سے, مساکین کے ساتھ نبھانے کے تعلق سے, ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا مذہب ان تمام تر رشتوں کی نبھانے اور ان کے حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے مالا مال ہے ہمارا اسلام کی تعلیمات. سبحان اللہ. وہ جو حالات تھے جس کا آپ نے سوال کو, جو حالات تھے, ان حالات میں اتنا ان رشتوں کے تعلق سے اندھیرا تھا, اور اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اتنی تعلیمات کا نور دیا گیا کہ اگر ان تعلیمات کے نور کو بندہ لے لے تو ان کو یہ اندھیرے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا کہ اندھیرے کیسے ختم ہوئے. آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا, آپ اندھیرے مٹانے کے لیے آئے تھے, کیونکہ آپ نور والے آقا ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دو باتیں میں آپ کی گفتگو سے اگر اس کو سمرائز کروں جو میں نے سمجھی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو تقدس بھی دیا ہے, یعنی ان کو ایک عزت بھی دی ہے, ان کو ایک پاکیزگی. سرکار عزت کے تعلق سے تو دیکھیں نا کہ عزت کے تعلق سے اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسا آپ نے ایک پوائنٹ یہ لیا عزت کے تعلق سے, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی رضائے ماں تھی, جن کا آپ نے دودھ پیا, مشہور نام ہے آپ کا, اور جب وہ آپ سے ملنے آتی ہیں تو آپ ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں, احترام, مطلب ان کو اس قدر, آپ اس کو کہتے ہیں نا ہمارے مان دینا. جی, مان دینا کہتے ہیں نا, مان دیا آپ نے اس کو. آپ کی رضائی بہن حاضر ہوتی ہیں, یعنی جب رضائی ماں حاضر ہوتی ہے تو ان کے ساتھ, اچھا ان کے شوہر ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ, اچھا ان کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہے تو ان کے ساتھ, جو آپ ان کو مان دیتے ہیں, یہ تو رضائی رشتے ہیں نا, دودھ رشتے ہیں, یوں سمجھے دودھ کے رشتے ہیں وہ ہے. اور خود دودھ پیتے وقت جو اپنے بھائی کا حق ادا, ان کے حقوق کا جو خیال رکھا, اس کی تو مطلب وہ تو جو شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو یہ تو بتا یہ شان ہے نا, یہ تو شان ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے, تو یہ شانیں تو بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی شانیں ظاہر تھیں, بلکہ ولادت سے پہلے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک کی شانیں, جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تب سے ہی آپ کی شانیں ظاہر تھیں. خیر, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ یہ تو خونی رشتے تھے جس کا آپ نے کہا احترام اور ان کو ایک مقام. اب بیٹی جب گھر آتی ہے, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اب وہ ایک رشتہ دیکھیے, آپ اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو رہے ہیں, یہ جو کمال ہے نا. آج ہم سوچتے ہیں یار ہم ہاؤ کین آئی ڈو دس, ہم ہمارے ذہن میں یار میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, بٹ وائی ناٹ, یو کین. اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں صدہا حکمتیں, صدہا تعلیمات, صدہا خوبیاں جن کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا, نیور, ممکن ہی نہیں ہے ان کا احاطہ کرنا. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, اور ہمارے لیے اس میں کرنے کی تعلیم موجود ہے. یعنی ابھی بیٹی کے آنے پر, معنی والد کے آنے پر, کیونکہ جب آپ تشریف لے جاتے, اب یہ دیکھیں تعلیم دیکھیے,
جب آپ تشریف لے جاتے اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو وہ بھی اٹھتی، آگے بڑھتی، دستبوسی کرتی. تو یہ ایک تعلیم تھی. اچھا یہاں پر بیٹی کا والد کے آنے پر کھڑے ہونا کا تو آج بھی ہمارے یہاں ماحول آپ کو کچھ نہ کچھ ہر جگہ نہیں ملے گا، صحیح. کچھ نہ کچھ آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا کہ والد صاحب گھر میں آئیں گے تو بیٹی کھڑی ہو جائے گی، بیٹی آگے بڑھے گی، پانی کا پوچھے گی، کچھ ایسا اچھا انداز کرے گی، سر پہ دوپٹہ لے لے گی. اور مطلب یوں آج بھی ہمارے یہاں، میں نہیں کہتا ہر جگہ ایسا ماحول ہے، مگر ایسا ماحول پھر بھی پایا، کم از کم مذہبی ماحول میں اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے. اب جن کی اب الماری میں دوپٹے ہی نہ رہے، اب جن کی چادریں ختم ہو گئیں، اب جو خود ہی بے دوپٹہ ہو گئی چکی ہیں، اب ان کو کیا دوپٹہ بولتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ پہلے مطلب کہ وہ شرعی پردے گئے، چادریں گئیں، دوپٹے گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، پھر کپڑے کیا کیا ہو گئے. اب اللہ کی پناہ، کیا گھر کے باہر، مطلب کہتے ہیں نا ہمیں تو شرم سی آتی ہے یہ باتیں بتانے میں، مگر سب ایسا نہیں ہوا. اسی معاشرے میں، انہی حالات میں وہ گھر بھی ہیں کہ جہاں والد کے آنے پر بیٹیاں دوپٹہ لے لیتی ہیں، سر پر چادر رکھ لیتی ہیں. مان ہوتا ہے ایک، مطلب بڑوں کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کا ایک لحاظ ہوتا ہے. وہ لحاظ کا ایک بڑا خوبصورت ورڈ، ایک لحاظ رکھا جاتا ہے کہ یار آئیں، بڑے آئیں، لحاظ ہوتا ہے. یہ لحاظ ہوتا ہے، یہ لحاظ ہمیں رشتوں کا سکھایا گیا، اور اس لحاظ میں بہت خوبصورتی ہے. لفظ لحاظ کو اگر ہم لیتے ہیں نا، واہ. لفظ لحاظ سے بڑی خوبصورتی ہے. واہ. تو یہ لحاظ کا ہونا اور ایک دوسرے کی رشتوں کو سمجھنا اور رشتوں کے مطابق انزل الناس منازلہم کے معاملات کو دیکھنا سمجھنا، تو اگر اللہ کرے ایسا ہو تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اٹھنا اپنے والد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، مگر یہاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی کے آنے پر اٹھنا ہے نا، یہ والد کے لیے اس میں ہے، اس کے انشاءاللہ تعالیٰ فائدے ہوں گے. اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان رشتوں پر فائدے ہوں گے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ اگر ان رشتوں کو سمجھیے. جیسے مجھے یاد ہے کہ امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا نا، تو آپ فرماتے میں نے آج تک اپنے بیٹے کے سامنے پاؤں نہیں کیے اللہ اکبر. نام محمد کی تعظیم. اچھا آپ فرماتے کہ میں اپنے بچوں کو حکم نہیں دیتا، وہ اتباع اور اطاعت اور والد، تاکہ کہیں میرے اولاد گناہوں میں نہ پڑ جائے. یعنی یہ کیسا، یہ لحاظ، لفظ لحاظ جو ہے نا، واہ واہ. ان چیزوں کا یہ سب یار اپروچ پر بات ہے یار. اپروچ، سوچ، آپ کی مطلب کہ سوچوں کی پاکیزگی، جی. رشتوں کا نبھانا. یعنی کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں میرے امیر سنت، اللہ ان کا سایہ دراز کرے. آمین. کہ میں چاہتا ہوں، مطلب آپ کی یہ تمنا ہے، آپ کی تمنا ہے، اور اس کا اظہار آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہے کہ نہ میں جہنم میں جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے. میں قربان. یار کمال کی، واہ. جو عام مسلمانوں کے لیے اتنا خیر خواہ ہو، وہ اپنے رشتوں کے لیے کتنا خیر اتنا خواہ خیر ہو. خواہ ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے امیر علیہ سنت کی بات کی. جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ میں نے سفر کیا تو میں نے اس میں ان سے جو ہے نا پوچھا کہ امیر اہل سنت آپ سے جو بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں، جیسے مشورہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں امیر اہل سنت کی بات کو حکم کے درجے میں ہی جو ہے وہ لیتا ہوں. یہ اولاد کا کام ہی ہے. دیکھیں شہزادہ حضور کا معاملہ صرف بیٹے کا نہیں ہے، جی. وہ بیٹے بھی ہیں اور مرید مرید بھی بھی ہیں. ہیں. اللہ ان اکبر. پر جو ہے نا ڈبل ذمہ داری آتی ہے. واہ واہ واہ. والد ہیں، سگے والد ہیں، ایسا ہی ہے. یوں تو مطلب کہ روحانی طور پر تو وہ ہمارے بھی باپ کہلاتے ہیں، جی بالکل. مگر یہاں تو روحانی بھی ہیں، مطلب پدرے دل بھی یہی ہیں، پدرے گل بھی یہی ہیں. اللہ اکبر. واہ واہ. لیکن ماشاءاللہ ان کا انداز بڑا مدینہ مدینہ ہے. کیا بات. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو یہاں تو بڑوں کی بڑی ذمہ داری بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو میں صرف ایک اور بات بھی کہوں اسی تعلق سے جو آپ نے کہا، یہ رشتوں کا حسن یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، مزہ آتا ہے. سکھایا ہے. بالکل. آپ رشتے نبھائیں سلمان بھائی، آپ کو مزہ آئے گا. ایسی بات. یعنی بہت آسان ہے زندگی بغیر مطلب آپ کے لیے کوئی مطلب بولنے کہنے والا نہیں ہے. آپ گزرتے رہے، آپ نہ پرواہ کریں، نہ بہنوں کی، نہ بھائیوں کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ عزیز رشتہ دار، نہ جائیں موت میت رشتہ دار غم خوشی میں، نہ تو کوئی آپ کو مارنے تھوڑی آئے گا، ایسا ہی. وہ مار پیٹ کرنے تھوڑی. لیکن آپ کی اپنی زندگی جو ہے نا بے مزہ ہو جائے گی. صحیح.
اور آپ کو یہ تو ایسا لگے گا میں نے مطلب کچھ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پاک دیکھیں کہ ہمارا تو موضوع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا۔ جی۔ میں جب وہ پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت پاک کا جو یہ مبارک جدول تھا جی۔ آپ کا کہ فجر، پھر صحابہ، ان کے ساتھ صحبت، کچھ بات چیت، کچھ معاملات، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے باہر تشریف لانا اور گھر کے استعمال کے جو روزمرہ کی جو سامان ہے وہ اس کو لینا اور ایک ایک ازواج کے گھر پہ جا کے دینا، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج کے گھروں پہ تشریف لے جانا، قریب قریب گھر ہی تھے مدینہ منورہ کی، جی۔ جنہوں نے حاضری دی ہے حجرہ مبارک، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مدینہ منورہ کا جو مطلب کہ ایریا تھا، جی۔ مطلب تو چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو وہ تھا۔ اچھا، پھر مغرب کے بعد جن کی باری ہوتی تھی جی۔ ان کے گھر پر تشریف فرما ہونا، وہاں پر ازواج کا جمع ہونا، کیا بات۔ اور پھر عشاء کے لیے پھر مسجد میں تشریف لے جانا، اور پھر اس کے بعد ایک تو اب جب یہ پڑھتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور ایز اے کیونکہ آپ کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے نکاح ہوا، تو ایک داماد کے طور پر آپ نے جس طرح مطلب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات میں نے پڑھے ہیں، تو وہ ایک رشتہ نا، داماد اور ایک سسر کے تعلق سے ایک رشتہ، بیٹی اور باپ کے تعلق سے ایک رشتہ، نانے اور نواسے کے تعلق سے جو رشتہ، نانے اور نواسی کے تعلق سے جو رشتہ، یہ رشتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ رشتے، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو رشتہ تھا اسی رشتے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک رشتہ قائم ہو گیا نا، یہ رشتہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک رشتہ قائم ہو گیا، یہ رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹیاں عطا فرمائیں، ان سے اس انداز سے جو رشتہ قائم ہوا، یہ رشتہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی آپ کے شہزادی نکاح ہوا، ان سے بھی ایک رشتہ جو قائم ہوا، یہ رشتے۔ اب جب ان رشتوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رشتہ، وہ رشتہ، ان رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیار، نرمی، شفقت، محبت، عطائیں، کندھوں پہ لینا، گود میں بٹھانا، گھروں پر تشریف لے جانا، یعنی سفر سے آ کر پہلے بیٹی کے گھر جانا، کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مہینوں تک فجر کے لیے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جانا اور فجر کے لیے جگانا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا تفاسیر کے اندر، جب نماز کے تعلق سے جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانا، اور شہزادوں کو جس انداز سے بلانا، پکارنا، چھوٹا کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، یوں پکارنا، آنا، کسی کو بھیجنا، بلا لو، شہزادوں کا مسجد میں آنا، آپ کا خطبہ دینا، اور دونوں پر شفقت کرتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر ان کی طرف بڑھ جانا، ان کا نماز کے اندر آپ کی پشت اقدس پر بیٹھ جانا، سجدہ طویل کر دینا، یہ سب کچھ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو سنتے ہیں۔ تو نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر سے لے کر ان تمام رشتوں تک اگر ہم جاتے ہیں، رضائی جو دودھ کے رشتے تھے ان کے ساتھ، جو خونی رشتے تھے ان کے ساتھ، جو مطلب کہ جن سے نکاح آپ کے ہوئے، ان کے بعد جو رشتے قائم ہوئے، ان رشتوں کے ساتھ یہ سب دیکھتے ہیں تو پورے معاشرے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رشتوں کے تعلق سے وہ رہنمائی، وہ کمال، وہ مدد اس سے ملتی ہے کہ اگر ہر ایک اس میں سے اپنے لیے اپنے حصے کی خوشبو لینا چاہے نا، تو اس کی زندگی معطر مدینہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا یہ ارشاد فرمائیں کہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گائیڈنس دی ہے، یعنی یہ رشتے مضبوط اور اچھے جو ہے کیسے؟ صلہ رحمی بنیادی بات ہے، صلہ رحمی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یعنی یہ بنیادی بات ہے جو رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے۔ لفظ صلہ رحمی ہمارے یہاں مشہور ہے، ایسا نہیں کہ مشہور نہیں ہے، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، مگر اس کے معنی کی گہرائی کو سمجھنے میں ہمارے یہاں کمزوری ہے۔ وجہ
ہمارے یہاں صلہ رحمی کو اچھا سلوک کو کی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ اگر اس نے اچھا کیا تو میں اچھا کروں گا. اب باہر شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے جو فقہی احکام نکلتے ہیں، جو ہمارے حرام حلال کرنے نہ کرنے کے تعلق سے جو بیان ہوتے ہیں، وہ فقہی احکام کہلاتے ہیں، جو علماء بیان کرتے ہیں شریعت کو حکم. اس سے حکم کیا نکلا، اس سے بات کیا نکلی، اسے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. تو اب صلہ رحمی کو جب ہم باہر شریعت میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے اچھا کیا، یعنی اگر صلہ رحمی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو یہ لکھا گیا کہ تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا کیا اور اگر تم بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہو، تو آپ فرماتے کہ یہ تو عدلہ بدلہ ہے بدلا. کہ اس نے اچھا کیا، گیو اینڈ ٹیک. یس. کیونکہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سمجھنا پڑے گا کہ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اب یہ بتائیے کہ یہ کہاں آپس میں ہم کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. یعنی اگر ظلم کیا تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، زیادتی کی تو ہم بھی ہاتھ پیر رکھتے ہیں، اور اگر رشتہ توڑا ہے، اس سے کاٹا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے مطلب زیادہ کاٹیں گے، اس میں کیا ہے. مگر یہ ہے ہی نہیں. اس طرح تو دنیا میں مطلب کہ محبتیں پھر کہاں رہیں گی؟ اچھا اب آپ سوچیے، حدیث کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں، اس رشتہ دار کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے جو ناراض ہے. واہ. کہیں گے آپ کچھ؟ کہیں پر پڑھے تو صحیح نا، رشتوں کو نبھانا کیسا، پڑھے تو صحیح نا، کہ جو رشتہ دار ناراض ہے، یعنی ناراض رشتہ دار کو سلام تک ہم نہیں بھیجتے، تحفہ کہاں سے بھیجیں گے؟ اسے دعوت تک نہیں بھیجتے، اس کو تحفہ کہاں سے بھیجیں گے؟ اس کو عید مبارک تک کا تو کہتے ہی نہیں ہے، اسے تحفہ کہاں سے بھیجیں گے؟ یہ ہمارے کردار کی خرابی ہے. یعنی آپ پڑھیں روایتیں اور کتابیں پڑھیں، اس میں باقاعدہ یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ افضل جی. صدقہ وہ ہے جو جی. تو اپنے ناراض رشتہ دار کو دے، یعنی تحفہ دے، وہ بھی ایسی چیز تو بھیجے، کوئی چیز تو دیں. اب ناراض رشتہ دار کو کون دے گا یار؟ اس وقت ہمارے دروازے اس کے لیے بند، اس نے ہم پر اپنے دروازے بند کیے ہوئے. آج ہم ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو قائم کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑی تاکیدیں فرمائی، اور قطع رحمی کے تعلق سے ہم نے پسند نہیں فرمایا. قطع رحمی کو پر تو آپ نے وعید ارشاد فرمائی، یعنی کہ قطع رحمی پر تو شرع گرفت ہو جاتی ہے. اس کی بھی تفصیل ہے، اور ہم تفصیل صحیح. میں اتنے مختصر سے قرآن میں جا نہیں سکتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں رشتے کاٹنا کیا ہوتا ہے، رشتے نبھانا کیا ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں. اچھا ہمارے رشتوں کے کاٹنے اور رشتوں کی ناراضگی یا رشتوں کے ٹوٹنے یا رشتوں میں آپس میں اختلاف ہونے میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں، کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہوتی. ہمارے علم کی کمی اور ہماری انا اور ہماری ضد آ جاتی ہے، اور ہماری بیکار قسم کے بنائے ہوئے اصول اور بیکار قسم کے بنائے ہوئے رسم و رواج آ جاتی ہیں، جن کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت دوری ہو جاتی ہے. کمال کی بات ہے نا. مطلب دیکھیں، جن کتابیں ہیں نا جو رہنمائی کرتی ہیں، وہاں صحبت بہت رہنمائی کرتی ہیں. تو کیونکہ مطلب میں خود اللہ کی رحمت سے، اس کی کرو رحمت اللہ زوال نعمت سے امیر سنت کو قریب سے دیکھنے، ان کے معاملات کو دیکھنے، ان کی شب و روز کو دیکھنے، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ان کا رسپانس اور رپلائی ہوتا ہے، وہ سب میں نے دیکھا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے دیکھا ہے. تو ایک پریکٹیکل نظر آتا ہے کہ نہیں یار، یہ وہ چیز ہے جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو کتاب درگزر، معافی، صلہ رحمی، اور مطلب کہ وہ آگے بڑھ کر گلے لگانا، یہ سب چیزیں جب آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے پریکٹیکل دیکھا تھا، ہے نا. اور یہی فیضان ہے اسلامی تعلیم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جو صحابہ کرام علیہ رضوان، پھر ان سے ان کے تابعین علیہ، تبع تابعین، جو اولیاء کاملین اور صالحین اور صلحاء اور نیک لوگ اسی انداز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ صحبتیں سکھا رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ اچھا، یہ ہے وہ کام، اچھا یہ ہے، اچھا یہ چپ ہونے والی بات ہے، اچھا یہ معاف کرنے والی بات ہے، یہ درگزر کرنے والی، او یار یہ جب کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر وہ چیزیں کرنے کے لیے وہ جذبات پیدا کر دیتی ہے، احساسات پیدا کر دیتی. پھر کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو غصہ آنے کے بجائے، شاید آپ کو میری بات پر حیرت ہو کہ آپ کو ایسا ہو جائے گا کہ کوئی اب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کبھی آپ کی زندگی میں، یہ عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ جن کاموں پر کبھی ماضی میں آپ کو غصہ آتا تھا، جب وہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. اچھا چلو کوئی بات نہیں. یہ طبیعتیں بدل جاتی ہیں.
سوچیں بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، اور آپ کو معاف کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کو تو مزہ ہے، چھوڑو یار، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے رب کائنات کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ معاملہ ہے۔ کیا تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے؟ لوٹنا تو وہی ہے نا، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا۔ ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں، ہم دنیا میں آئے، اب دوبارہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہاں ہمارا معاملہ ہے، حساب کتاب ہے۔ مولا میں یہ کر کر حاضر ہوا ہوں، تو وہ رحمت فرما دے، ورنہ دنیا کی لڑائیاں، دنیا کے جھگڑے، دنیا کے ٹوٹ پھوٹ، یہ ناراضگی، وہ ٹوٹ وہ پھوٹ، میں اس سے بگڑ گیا، میں بدلہ لے لوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس سے باہر آ جائے میرے پیارے اسلام بھائی، قیامت کے دن دیکھوں گا۔ ارے بھائی تو نے قیامت نہیں دیکھی، ہاں دن کیا دیکھو گے، اور تو قیامت میں کہاں ہوگا، ہے اور تیرا قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ نہ جانے اس کی کون سی نیکی قیامت کے عرش کا سایہ دلا دے، اور تیرا یہ بدلہ لینے کی اس میں کیا پتا کہ تم آزمائش میں آ جاؤ۔ تو یہ جملے درست نہیں ہیں، قیامت کے دن دیکھوں گا، قیامت کے دن تو نفسا نفسی ہوگی، نہ ماں باپ، مطلب اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، جی۔ ہم کیا دیکھیں گے قیامت کے دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ مانا کہ ظلم و مظلوم کے تعلق سے قیامت کے دن کا حساب ہے، مگر یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا نا کہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا۔ بعض اوقات ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، اور در حقیقت وہ ابتدان شاید مظلوم ہو بھی جائے، مگر اس کی بعد حرکات اسے مظلوم سے ظالم کے دائرے میں داخل کر چکی ہوتی ہیں، اسے کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو ظالم تھا وہ مظلوم بن چکا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، میں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات رشتے نبھانے کے لیے ہے، درگزر کے لیے، معافی کے لیے ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسی کیا تعلیمات ہیں، تو ایک تو صلہ رحمی، پھر صلہ رحمی کیا یہ میں نے بیان بھی، صلہ رحمی کے انعامات دیکھیے نا، صلہ رحمی کرنے سے مال میں برکت، عمر میں برکت، کیا بات، بری موت سے اللہ بچائے گا، بری موت دور فرمائے گا، بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اچھا، اس میں آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، آپ نرمی کریں اللہ پاک آپ کو اس کی اور برکتیں دے گا، آپ درگزر کریں اللہ اور برکت دے گا۔ یعنی نظر اگر اپنے رب کی رحمت، اس کی عطا اور اس کی کرم نوازی پر رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتے نبھانے میں آپ کو وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج بات چلی ہے رشتے نبھانے کی، رشتوں کی، ہمارے ایک پرابلم ہے جو میں نے محسوس کیا کہ ہم جب رشتے داری نبھانے میں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اب ہمارے بعد رشتے دار مثال کے طور پر آپ کے کچھ رشتے دار، ان کے کوئی یا ناظرین کے کوئی رشتے دار غریب ہیں، اور ان کے ساتھ کسی امیر نے یا کھاتے پیتے رشتے دار نے حسن سلوک کیا، احسان کیا، اچھی بات ہے۔ اب اس سے جس طرح کا ہم بدلہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، نتیجہ، رزلٹ، یہاں ہماری کہیں بھول ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے کسی کے اوپر اگر احسان کیا، شادی کرا دی، اس کی نوکری کروا دی، اس کا قرض اتروا دیا، یا اس کی مالی یا کسی بھی طرح سے اس کی اپنے مدد کر دی، رشتہ داری کے تعلق حل کر، تو اللہ کی رحمت پر اور اس کے ثواب پر نظر رکھنی ہے نا، نہ کہ ہمیں اس پر امید رکھنی ہے کہ میں نے کیا تو اب یہ زندگی بھر میرے احسان کے بہت تیرے دبا رہے گا، زندگی بھر میری غلامی کرے گا، زندگی بھر یسر کرے گا، زندگی بھر مجھے باس بولے گا، میں اس کو بولوں گا اٹھ جا تو اٹھ جائے گا، بیٹھ جا تو بیٹھ جائے گا۔ یعنی میں نے احسان کر کے غلام خریدا ہے یا احسان کر کے ثواب کے لیے میں نے کام کیا تھا۔ اچھا اب ایسا کئیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کو یہ نتیجہ نہیں ملتا، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا نیگیٹو مل جاتا ہے، اور وہ حالانکہ اس کا احسان ماننا چاہیے محسن کا، مگر بعض اوقات لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ احسان نہیں مانتے، جبکہ یہاں ان کی بھی بھول ہے۔ مگر احسان ماننے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے اس مزاج کو فالو کرے جو آپ غلامی کا مزاج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک شکریہ ادا کرنا اور اس کا ایک اپنا ایک ریٹرن کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ یار اپنے کو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی مدد کرنی نہیں چاہیے، رشتہ داروں کا ہیلپ کرنی نہیں چاہیے، کیوں یار اپنے کو کبھی کوئی بدلہ ملا ہے، اپنے کو کبھی کچھ ایسا ملا ہے تو بھائی آپ نے اس کے لیے کب کیوں کیا تھا؟ وہ تو ملا نہیں، اور اگر اسی کے لیے کہا تو پھر ثواب کی امید کیسے رکھ رہے ہیں آپ؟
کہ ثواب تو تب ملتا ہے جب آپ کے عمل میں رب کی رضا ہوتی ہے. رب کی رضا ہوگی تو ثواب ملے گا، جب رب کی رضا نہیں ہوگی تو ثواب بھی نہیں ملے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھنی ہے اور ثواب پر نظر رکھنی ہے، تو اگر یہاں سے کوئی اللہ کی رحمت سے کوئی اچھا خوبصورت یا مثبت آپ کو بغیر چاہے کوئی نتیجہ مل جاتا ہے، رزلٹ مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں ملتا تبھی بس ٹھیک ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرتے تھے، تو کسی نے عرض کی حضور آپ کمزور غلام آزاد کرتے ہیں، اگر صحت مند غلام آزاد کریں تو آپ کے کام آئیں گے. کیا کہا؟ آپ کے کام آئیں گے. ارشاد فرمایا میں ان غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. کمال کی چیز ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے، رشتے نبھانے کے تعلق سے، تعلقات نبھانے کے تعلق سے، معاف کرنے کا. ہاں کوئی شرعی خرابی ہے، کوئی شرعی وجہ ہے، اس کا معاملہ بالکل جدا آ جائے گا، اس کی بھی شرعی رہنمائی لینی چاہیے، اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنے چاہیے. لہذا رشتوں کو کاٹنے کے بجائے جوڑیں. اور جو لوگ رشتے داروں کے رشتے کاٹنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے. جی ایسے لوگ بھی خاندانوں رشتوں میں اور آس پاس پائے جاتے ہیں جن کو بس بدقسمتی ہے کہ ان کی طبیعت میں رشتوں میں لڑائیاں پیدا کرنا ہوتا ہے، کہ وہ ایسی باتیں کرے گی کہ ان میں ناراضیاں پیدا ہو جائیں، لڑائیاں پیدا ہو جائیں، پھوٹ ڈلواتے ہیں. اللہ کی پناہ، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو مقافت عمل سے بھی ڈرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں پھوٹ پڑ جائے، ان کی زندگیوں میں بدمزگی پیدا ہو جائے. لہذا ہر ایک کے لیے خیر و خیر ہی کا ذہن رکھے. خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان ہوا جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ سب نیت کریں، ہم رشتوں کو نبھائیں گے، برداشت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، قربانیاں دیں گے، ایثار پیدا کریں گے، سخاوت پیدا کریں گے، معافی کا کام کریں گے، درگزر سے کام لیں گے، مسکراہٹوں سے کام لیں گے، ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے، ان کو تحفے دیں گے، ان پر عطائیں کریں گے، اور مطلب کہ ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہیں گے. بالخصوص جہاں والدین کی باری آئے گی وہاں بڑھ چڑھ کر کریں گے، اور جو کچھ بھی کریں گے وہ شریعت کے حدود میں رہ کر کریں گے، جہاں پردے کا لحاظ، حیا کا لحاظ، شرم کا لحاظ، ان تمام تر لحاظوں کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. شکر کے کرم کا بھی ادا نہیں سکتا، شکر کے کرم کا بھی ادا نہیں سکتا. دل تم پہ فدا جانے حسن، تم پہ فدا ہو، دل تم پہ فدا جانے حسن، تم پہ فدا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، آتا ہے فقیروں انہیں پیار کچھ ایسا
انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا اور مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد بس مرگ جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا آمین یا رب العالمین. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا